پاکستانی سماج انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک تصویر پیش کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک معتبر عالم دین کا داعش کے ہاتھوں قتل، اس کی بڑی خبر تھی آج۔ صرف یہ سیکیورٹی ناکامی ہی تو نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اسلام آباد میں کے ایک پوش علاقے میں، محفوظ ترین سمجھے جانے والے علاقے میں سے ایک 31 سالہ نوجوان کا اغوا اور پھر اس کی لاش برآمد ہونا خیبر پختونخوا سے، اور اس طرح سندھ میں نام نہاد غیرت کے نام پر ایک معصوم عورت کا قتل۔ یہ کہا جا سکتا ہے، بہت پہلے کہا گیا ہے کہ جب یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا جو حرام تو تھا ہی، اب کیا کریں، خاموش ہو جائیں، مگر خاموشی تو کوئی آپشن نہیں ہے، تو بولتے رہیں گے۔ آج ان تینوں واقعات پہ مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے جو F6 سیکٹر ہے، سپر مارکیٹ کا علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، F6-1 سے اغوا ہوا ایک نوجوان 2 راتیں قبل۔ رات کو 12 کے لگ بھگ اس نوجوان کو اغوا کیا گیا۔ 3-4 لوگ تھے اس کے گھر سے، جہاں وہ گاڑی کھڑی کر کے ابھی اتر رہا تھا، اس کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جا کے اس کی شکایت کی گئی، لیکن اس کو جا کے مردان سے اب اس کی لاش ملی ہے۔ ثوابی اور مردان کے درمیان کسی علاقے سے اس کی لاش ملی ہے، یہ اسلام آباد پولیس کا دعویٰ ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کیے گئے۔ لیکن اس اغوا کے فوراً بعد ان کے لواحقین اہل خانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو 15 پہ کال کی گئی، شکایت درج کی گئی، اور نوجوان کے والد نے کچھ دور تک اس گاڑی کا پیچھا بھی کیا کہ جہاں یہ اغوا کر کے لے جا رہے تھے نوجوان کو، تو لیکن وہ نہیں پکڑے گئے اور اسلام آباد سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے موٹر وے کراس کیا اور سیف سٹی بھی ناکام ہو گیا سارا کچھ۔ بعد میں سیف سٹی کے ذریعے سے ظاہری بات ہے وہ نوجوان کا، اغواکاروں کا سراغ لگایا گیا ہوگا، لیکن تب تک وہ اس کا قتل ہو چکا تھا، جب تک اسلام آباد پولیس جاگ رہی تھی یا ایکٹیو ہو رہی تھی۔ F6 سے موٹر وے اور پھر 20-30 منٹ آگے وہاں پہنچتے میں، ٹول پلازا کراس کرنے میں، اور اس کے بعد تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ اس کا ممکن یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس اب شاید اغوا پہ خاموش بیٹھتی ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ ماموں کے بیٹے کامران ہوں اس کے پیچھے، یا کوئی اور اس طرح کے بااثر لوگ ہوں کہ جن کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتے شاید کہ اس پہ کوئی کارروائی کریں۔ تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ اسلام آباد جیسے علاقے میں محفوظ ترین سے سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سکھر کی۔ سکھر میں ایک عورت گلاں باروں نے عدالت کے سامنے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میرے والد نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھ دی ہے، اور والد کی عزت کی خاطر مجھے موت بھی قبول ہے۔ یہ الفاظ جو ہے وہاں سے رپورٹ ہوئے، اور پھر اس بیان کے ایک ہفتے کے دوران گلہ باروں کو قتل کر دیا گیا، اور اب اس کے ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بارو جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جھانگڑو تھانے میں انہوں نے پناہ لی تھی، سکھر کا یہ علاقہ ہے، اور پولیس نے گلہ باروں کو عدالت میں پیش کیا تھا، جہاں ابتدائی طور پر انہیں عدالت نے دارالامان بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں اس میں ایک بڑا منظر ہوتا ہے، اور یہ ظاہری بات عدالت کا فیصلہ تو اس بات کا عکاس تھا، حکام بھی اس خطرے کو بھانپ چکے تھے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے اس خاتون کی، لیکن پھر وہ لمحہ آیا کہ جب وہ عدالت کے سامنے، انہیں عدالت کے باہر باپ کی اپیل جو ہے اس نے سب کچھ بدل دیا، اور خاندان کی نام نہاد عزت کی خاطر گلہ باروں نے موت کا انتخاب کیا، اور وہ ساری زندگی جس نے تشدد سہا تھا، جس نے اس کا گلہ کیا تھا، اس نے اپنی موت کا انتخاب بھی خود کیا۔ عدالت میں گلہ باروں کے بیان نے بہت سوں کو اس وقت بھی چونکا دیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی پگڑی کی وجہ سے اس کے ساتھ جا رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میرے والد نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھتی، اور سندھ کی ثقافت میں پگڑی بہت بڑی عزت کی علامت ہے، تو والد کی عزت کی خاطر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے موت قبول ہے۔ لیکن اس وقت تو سب چونک گئے تھے، لیکن سندھ حکومت کہاں ہے؟ سندھ کا قبائلی سماج جس میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اتنی غیرت مند ہے۔ عدالت نے اس کے بعد، اس بیان کے بعد، اس کو والد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اب سکھر پولیس کے مطابق گلہ باروں کو تقریباً 10 روز قبل یہ عدالت نے احکامات دیے تھے، اور اب یہ کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تو ان کی والد کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، اور پولیس کا اب کہنا ہے کہ گلہ باروں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا، اس کے خاندان نے قتل کیا، اور اب ان لوگ پکڑے گئے ہیں۔ مرکزی ملزم جو ہیں وہ اب مقتولہ گلہ باروں کے
ماموں بتائے جاتے ہیں جن کو گرفتار کیا اور انہیں آ کے ان سے آلہ قتل بھی برآمد کیا پولیس کے مطابق، اور انہوں نے عدالت میں آ کے بیان بھی دیا ہے۔ مولا بخش بھارو عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بیان بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ ندامت تو ہے لیکن عزت کی خاطر یہ ضروری تھا، یہ جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے عدالت سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب اس خاتون کی شادی 6 سال قبل ہوئی تھی، اور شادی کے ابتدائی برسوں کے بعد ہی اس کی زندگی میں وہ مشکلات کا شکار تھی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور گزشتہ 3 برسوں سے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شکایت کر رہی تھی کہ اس کے شوہر اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے مبینہ تشدد کا شکار تھی، اور جو میڈیا میں وہاں کی اطلاعات آئی ہیں، جو اس کے خاندان کے قریبی لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو جسمانی کے ساتھ ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا اتنے برسوں میں، اور جس کے باعث انہوں نے کئی بار اپنے والدین اور مقامی افراد سے مدد بھی طلب کی تھی، لیکن پھر چونکہ ان کے 2 بچے بھی تھے تو بڑے عرصے انہوں نے یہ تشدد سہا، اور وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے شوہر جو ہے انہوں نے بچوں سے ان کو دور ہی رکھا، اور پھر وہ ایک دن گھر چھوڑ کے جامڑو تھانے میں گئیں، وہاں پناہ لی، اور اس کے بعد عدالت میں جب پیش کیا گیا ان کو تو ان نے پہلے دارالمان ان کو بھیجا گیا، اور جب والد نے پگڑی پاؤں میں رکھی تو انہوں نے کہا جی میں والد کے ساتھ جاؤں گی، اور ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل، نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل، اس کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان قوانین کو مزید سخت تو کیا گیا ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، نہیں ہوتا، اس لیے کہ قبائلی سماج سندھ کے اندر اس کے بعد باقی صوبوں میں بھی یہی حالات ہیں، تو اس پہ دہائیوں کی لوگ بات کرتے ہیں، جتنی بات کرتے ہیں اتنے ہی لوگ قتل ہوتے ہیں، اتنی خواتین قتل ہوتی ہیں، اور بعد میں قاتل چونکہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ریاست فریق بن جاتی ہے، لیکن ریاست کے فریق ہونے سے کیا ہوتا ہے، بس میڈیا شور مچاتا ہے اور سندھ کی گلہ باروں ماری جاتی ہے، اور ماری شاید جاتی رہیں گی، کیونکہ جو لوگ اس سماج کو چلاتے ہیں، جو اس معاشرے کے کرتا دھرتا ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے جن حکومتوں میں ہیں، ان کو نہ شوہر کے تشدد کا شکار ان عورتوں کی کوئی فکر ہے، یہ ان کے لیے ایک ووٹ ہیں، اور نہ ہی ان کے قتل، ان کی موت ان کے لیے کوئی خبر ہے۔ اب سکھر کی عدالت کے ہاتھے میں کھڑی وہ نوجوان خاتون، اس کی جو ویڈیو ہے، اور اب سوشل میڈیا کیا، وہ جان چلی گئی، اس کے 2 بچے اس طرح رہ گئے، جس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور وہ قتل کر دی گئی۔ اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بہت سے کیس اس طرح ہوئے کہ جب خواتین نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے عدالتوں میں پیش ہوئیں، پولیس کے پاس گئیں، دارالامان تک پہنچیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماری گئیں۔ پاکستان میں یہ المیہ شاید ہماری زندگیوں میں اس کا اختتام ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس پہ کیا ہی اب کہا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا فائرنگ کا، جہاں پر اب داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے قتل کی، علامہ یا مولانا شیخ ادریس جن کو قتل کیا گیا، جو جامعہ اکوڑا خٹک کے ایک بڑے نام تھے، شیخ الحدیث تھے، جمیعت علماء اسلام سے ان کا سیاسی تعلق تھا، اور ان کے قتل کے بعد بہت بڑے پیمانے پر سوگ منایا جا رہا ہے، مذہبی حلقوں میں بھی اور سماجی حلقوں میں بھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قتل کسی بھی انسان کا ایک سنگین جرم ہے، خواہ اس کے نظریات، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، مکتب فکر سے ہو۔ تو اس سے پہلے بھی صوبے میں بڑے پیمانے پر بہت زیادہ علماء قتل کیے جا چکے ہیں اس طرح کے واقعات میں، اور جب سے پاکستان میں 9/11 کے بعد یہ دہشت گردی کا عفریت آیا ہے، اور اس کے بعد افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے پچھلے دنوں میں، لیکن جو ان کے قتل کی وجہ بتائی جا رہی ہے، داعش کے نشانے پر وہ کیوں آئے تھے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ افغان طالبان کے بھی نزدیک تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ عرصے میں جو کشیدگی تھی، وہ افغان طالبان کے تو نزدیک تھے، لیکن حالیہ جو کشیدگی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، انہوں نے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ بیانات بھی دیے تھے، وہ رابطوں میں بھی تھے، اور ابھی حال ہی میں پاکستان کا جو کردار سامنے آیا تھا ایران اور امریکہ کی مشرق وسطیٰ والی جنگ میں،
تو اس میں انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی، پاکستان کی حکومت کے کردار کی تعریف کی تھی، عالمی سطح پر پاکستان جو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ سفارتی طور پر سامنے آ رہا تھا اس کی تعریف کی تھی، پاکستان کے آرمی چیف کی انہوں نے تعریف کی تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل کی یہ بنی ہے، لیکن اس وقت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے وہ سیاسی جماعت اور جو سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے، مذہبی طبقہ، ایک بڑے عالم دین سے محروم ہوا ہے اور اس کا سوگ منایا جا رہا ہے. جتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا ہے اور جس طرح وہاں پر لوگ شریک ہوئے ہیں اور چارسدہ میں، اور چونکہ ان کا اکوڑا خٹک سے تعلق تھا مولانا سمیع الحق کے مدرسے سے، تو یہ وہ علاقہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن اب اسی میں سے جو اسپلنٹر گروپ نکلتے ہیں، جو شدت پسند اور انتہائی خوفناک قسم کے عسکریت پسند گروپ جن کے نظریات پوری دنیا کے لیے خطرناک ہیں، داعش کہ جو اپنے سے اختلاف کرنے والوں کا قتل جائز سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی مختلف شاخیں. تو پاکستان کے اندر جو افغانستان سے ان کی پینٹریشن ہوتی ہے داعش کی قبائلی علاقوں میں، اور اب یہاں تک کہ انہوں نے ایک چارسدہ جیسے ضلع میں جو ایک پرامن علاقہ ہے وہاں جا کے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے مولانا ادریس کا. تو یہ ایک جانکاہ سانحہ ہے علاقے کے لیے، اور اب صوبائی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کرے گی، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کس حد تک مؤثر سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے.